بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ذی وقار، معزز ناظرین اکرام، گلستان چشت چینل کی جانب سے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی علمی تہمت اور علمی خیانت پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں چند گزارشات پیش کی تھیں، لیکن اب تک ان کا کوئی ویڈیو میسج اس حوالے سے وائرل نہیں ہوا یا انہوں نے پیغام ریکارڈ نہیں کرایا۔ حالانکہ اس دوران الحمدللہ ابن العربی فاؤنڈیشن اسلام آباد کی جانب سے جناب ابرار احمد شاہی صاحب اور ادارے کی جانب سے شیخ اکبر کی اس عبارت کا علمی و تحقیقی انداز میں جاوید احمد غامدی صاحب کو جواب دیا گیا ہے، اور جس عبارت کو متنازع بنانے کی محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے کوشش کی، اس کا بھرپور انداز میں ابن العربی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک علمی اور تحقیقی جواب منظر پر آیا۔ میں گلستان چشت چینل کی جانب سے ابن العربی فاؤنڈیشن کے جملہ اراکین کو ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے وضاحتی اور شیخ اکبر کی عبارت کی مربوط علمی اور فکری توضیح منظر پر آ جانے کے بعد اس ویڈیو کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن چونکہ ہم نے گلستان چشت چینل کی جانب سے یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ بزرگان دین کی عبارات پر کم علم طبقے کی جانب سے جو اشکالات ہیں ان کا ہم جواب دیں، اور مقصد یہ ہے کہ امت کو بزرگان دین کے قریب کیا جائے، تاکہ امت جو آج مختلف مسائل کا شکار ہے، بزرگوں کے فیض سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قریب سے قریب تر ہو جائے، اور دین اسلام پر حقیقی طور پر گامزن اور کاربند ہو جائے۔ محترم جاوید احمد غامدی صاحب، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی تھی کہ یہ جو بات آپ شیخ اکبر کی عبارت سے لے کر آئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی آپ جیسے بزام خیش مذہبی اسکالرز بزرگوں کی عبارت پر ایسے اشکالات اور ایسے توہمات پیش کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں ایک پریشانی سی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بزرگوں پر سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے بھی بزرگان دین اور علماء حق اہل سنت نے ایسے لوگوں کے شافی اور وافی جوابات دیے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو آپ نے جو شیخ اکبر کی عبارت سے مفہوم سمجھا ہے، تو یہ آپ اس میدان میں تنہا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہم کے اس میدان میں پہلے بھی کئی لوگ جو ہے وہ خیمہ زن ہیں، اور ان میں سے ایک آپ بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات میں لانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے شیخ اکبر، مسلمانوں کے عظیم بزرگ جناب محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب، بالخصوص آپ کی کتاب فتوحات مکیہ پر اور اس کی عبارات پر آپ ہی جیسے کئی لوگوں نے اعتراضات اٹھائے
اور بزرگوں نے اس کے جوابات دیے۔ تو آپ ہی کے قبیل کے ایک آدمی نے بہت پہلے ایک یہی بات کی تھی، اور غالباً اس کے پیش نظر بھی وہ عبارت ہوگی جس عبارت سے آپ وہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ غالباً مرزا غلام قادیانی کی محبت اور الفت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آپ کی کیا وجہ ہے؟ مالی منفیت کا مسئلہ ہے تو آپ ماشاءاللہ سے مالدار آدمی ہیں، طاقت آپ کو چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ ہم ابھی بھی آپ سے بدظن نہیں ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ غلط فہمی کی بنا پر ہے اور کم علمی کی بنا پر ہے، حالانکہ آپ سے کم علمی کی توقع بھی ہم نہیں رکھتے، چونکہ آپ ایک عرصے سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن چلیں، انسان جو ہے وہ غلطی کا مجموعہ ہے، اور غلطی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو معاف کیجئے گا، غلطی کا مجموعہ نہیں، انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ خطاً آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس سے رجوع فرما لیں، ورنہ ہم آپ کو سمجھیں گے کہ آپ وہم کے اسی میدان کے خیمہ زن ہیں جہاں پہلے بھی کئی لوگ موجود ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ تنہا ہیں، اور آپ بھی اس تنہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ جو شیخ اکبر کی عبارت سے مطلب سمجھے ہیں، اس میں آپ تنہا نہیں ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ ہی جیسے مذہبی کچھ لوگوں نے پہلے بھی شیخ اکبر کی عبارت سے ایسا ہی مفہوم سمجھا، تو ایک سوال ایک بزرگ عالم دین کی بارگاہ میں آیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی نے فتوحات میں اور امام شعرانی نے الیواقیت والجواہر میں کئی مقامات پر تصریح فرمائی ہے کہ نبوت تشریعی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، مطلق نبوت کا نہیں، لہذا جائز ہے کہ بعض کاملین امت کو نبی غیر تشریع کہا جائے۔ یہ ایک سوال آیا، اور یہ کس کے پاس آیا؟ یہ سوال حضور سید السادات سید العلماء والعرفاء سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں آیا، یعنی کہ جس طبقے کی جانب سے آیا، یا جن لوگوں نے یہ اشکال اٹھایا، یا جن لوگوں نے شیخ اکبر کی عبارت سے وہ مفہوم اخذ کیا جو آج اس 2020 میں یا 2019 میں یا سن 2000 میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ 2020 میں تو آپ کی یہ سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اور غالباً یہ آپ نے 2004 یا البرہان کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جو آپ کی کتاب ہے برہان، تو اس میں آپ یہ کام باقاعدہ، یعنی کہ یہ صرف آپ کی لسانی خطا نہیں ہے بلکہ تحریری طور پر بھی آپ یہ خطا کر چکے ہیں۔ تو آپ کو تنبیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ اشاعت میں آپ برائے کرم اس کی اصلاح فرما لیں۔ آپ نے اپنی کتاب برہان میں بھی غالباً یہی کچھ لکھ دیا جو آپ سے خطا ہو چکی ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس خطا میں آپ تنہا نہیں ہیں، اور آپ جو ہے وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کام کیا ہے، اور وہ بھی شیخ اکبر کی عبارت سے یہی کچھ سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے یہ سوال بھیجا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کئی مقامات پر تصریح فرمائی ہے کہ نبوت تشریع کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، مطلق نبوت کا نہیں، لہذا جائز ہے کہ بعض کاملین امت کو نبی غیر تشریع کہا جائے۔ اور یہی بات آپ نے بھی کی ہے کہ شیخ اکبر کے نزدیک معاذ اللہ نبوت تشریع منقطع ہو گئی ہے، مقام نبوت ابھی باقی ہے، اور مقام نبوت ہی کے تحت جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے یہ کوئی نیا کام نہیں کیا،
بلکہ یہ کام جو ہے شیخ اکبر کی عبارت کے تحت کیا ہے یا شیخ اکبر کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے، یہ بات آپ کی جانب سے اور ایسا تأثر دیا جا رہا ہے یہ آپ کی جانب سے۔ تو اس تأثر دینے میں آپ تنہا نہیں ہیں، میں بار بار اس کا اعادہ کر رہا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ یہ پہلے بھی لوگ پڑھ چکے ہیں اور ایسا ہی کچھ سمجھے ہیں جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ان لوگوں کا جواب بزرگان دین دے چکے ہیں اور آپ کے لیے بھی یہی جواب کافی ہے۔ حضور سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا کہنا بالکل جائز نہیں، یعنی ایسا سمجھنا بھی بالکل جائز نہیں جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں شیخ اکبر کی عبارت سے کہ وہ نبوت تشریح کو منقطع کر رہے ہیں اور مقام نبوت کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا سمجھنا اور ایسا کہنا بالکل جائز نہیں، اور آپ کے لیے گزارش ہے کہ ایسا لکھنا بھی جائز نہیں کیونکہ آپ نے جائز سمجھا ہی نہیں اس کو۔ تو حضور اعلیٰ فرماتے ہیں ایسا کہنا بالکل جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ بیانات ہیں اور آپ کا ایک منفرد، آپ اسے کہتے ہیں منفرد، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ منفرد موقف نہیں ہے آپ کا، بلکہ وہ بھی جو ہے لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے۔ احادیث کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کچھ گول مول باتیں کرتے ہیں اور وہ اس گول مول باتیں کرنے میں بھی آپ تنہا نہیں ہیں جاوید صاحب، کئی لوگ پہلے یہ کام کر چکے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ کئی احباب نے مجھ سے اس حوالے سے بات بھی کی کہ جاوید غامدی صاحب جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو درس و تدریس کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے احادیث رسول کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو بات ہوگی۔ بہرکیف تو حضور سید السادات سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی، تیرا مقام، تیرا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مرتبہ ہے، اور تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ ہارون کے لیے ہیں، جیسا کہ ہارون موسیٰ کے لیے ہیں۔ وہ کیا کہ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو اسی طرح علی تم بھی میرے بھائی ہو، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اے علی تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن صرف اخوت میں تم میرے شریک ہو، نبوت میں میرے شریک نہیں ہو، چونکہ میرے بعد اب کسی کو نبوت ملنے والی نہیں، میرے بعد اب کوئی نبی کسی بھی حیثیت سے نہیں آ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم میرے بھائی ہو تو جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں تو ہارون کو اللہ رب العزت نے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا تو آپ کو یہ منصب مل جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، چونکہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی کسی بھی حیثیت سے نہیں آ سکتا۔ تو تم مجھ سے قرب و منزلت میں اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اعلیٰ فرماتے ہیں سید السادات سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب کہ یہاں مطلقاً اسم نبی کے اطلاق کی نفی فرما دی، خواہ وہ تشریح کہلائے یا غیر تشریح کہلائے۔ تو یہ بات، یہ جواب یہاں تک موجود ہے، آگے بھی اس کے جواب ہیں، لیکن ہم چونکہ شیخ اکبر کی عبارت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات میں نے فتاوی مہریہ سے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ فتاوی مہریہ ہے، یہ گولڈا شریف سے شائع ہوئی ہے،
یقیناً آپ کے پاس ہوگی، نہیں ہو تو آپ اس کو خرید لیں یا اپنے پاس کسی سے کہہ کر منگوا لیں، اور تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ کوئی آپ نیا کوئی کام نہیں کر رہے، بلکہ پہلے لوگوں نے یہ کام کر چکے ہیں، پہلے لوگ یہ کام کر چکے ہیں، اور پہلے ہی بزرگوں نے اس کے جوابات دے رکھے ہیں۔ حضور اعلیٰ اس فتوے کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ حضور کے بعد رسول و نبی کا اطلاق امت مرحومہ کے کسی فرد پر جائز نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں، یعنی کہ یہ کوئی محنت اور مشقت کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ریاضت و مجاہدے کے ذریعے نبوت کے منصب کو پا سکتا ہے۔ اب جس شخصیت کے بارے میں آپ نے تہمت لگائی ہے ان کی طرف آتے ہیں۔ ابن العربی فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کے بڑے شاندار جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، وہ ویڈیو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی اور آپ کو تسلی بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم آپ کی خدمت میں شیخ اکبر کی ایک دعا ذکر کرتے ہیں جس کا حوالہ اس ویڈیو میں بھی موجود ہے۔ یہ فتوحات مکیہ ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یعنی کہ جس شخصیت کی عبارت سے آپ مرزا غلام قادیانی کو سبیل دے رہے ہیں، طریقہ راہ دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور اس میدان میں جو اس نے نعوذ باللہ من ذالک دعویٰ کیا ہے، تو وہ دعویٰ معاذ اللہ شیخ اکبر کی وجہ سے کیا ہے۔ آپ یہ تأثر دے رہے ہیں، اور آپ یہ تأثر دے رہے ہیں کہ یہ مرزا غلام نے کوئی نیا کام نہیں کیا، معاذ اللہ من ذالک۔ اس بدبخت کو آپ نے کس عارف باللہ کے مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے آپ نے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی مسلمانوں کے شیخ اکبر ہیں، اور مسلمانوں کو اس پر فخر ہے، اور جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، والذی اسأل اللہ تعالی ان یرزقنا اعلی مقام عنده یکون لأعلی ولی فإن باب الرسالة والنبوة مغلق۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قطب الاقطاب ہیں۔ اب آپ ان اصطلاحات کو جانتے تو ہیں لیکن غالباً مانتے نہیں ہیں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ انہیں مانیں، اور نہ ہی آپ کو منوانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ مومن جس کی ایک کتاب کی، اسی کتاب کی ایک عبارت سے آپ نے غلط تشریح اور غلط توجیہ بیان کی ہے، وہ شخص خود کیا عقیدہ رکھتا ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما، فإن باب الرسالة والنبوة مغلق، جبکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ میں نہ نبوت کی دعا مانگتا ہوں نہ رسالت کی دعا مانگتا ہوں، یہ رسالت اور یہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وَيَنبَغِي لِلْعَالَمِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ فِي الْمُحَالِ وَبَعْضُ الْإِخْبَارِ الْإِلَٰهِيِّ يُغْلَقُ هَذَا الْبَابُ فَلَا يَنبَغِي أَن نَسْأَلَ فِيهِ۔ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو بھی چاہیے، اگر کوئی عالم ہو، کوئی صاحب علم ہو جائے، کسی کو کشف ہونے لگے، کسی کو الہام ہونے لگے، وہ غیب کی خبریں جاننے لگے، تو اس کو بھی چاہیے کہ انہو لا یسأل فی المحال، وہ ایسا سوال اللہ سے نہ کرے جو کہ محال ہو۔ اور محال کیا ہے؟ محال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کے وجود عنصری میں آ جانے کے بعد، اور آپ
ختم نبوت کے منصب پر آپ کے فائز ہو جانے کے بعد اب یہ محال ہے کہ کوئی شخص نبی ہو اور کوئی شخص رسول ہو، کوئی نیا شخص نبی کے منصب پر آئے، کوئی نیا شخص رسول بنے، اب ایسا محال ہے۔ مغلقن، یہ دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ اب حضور سے پہلے جو نبی ہیں وہی نبی ہیں، حضور سے پہلے جو رسول تھے وہی رسول ہیں۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نیا نہیں آئے گا۔ ہاں، پرانے انبیاء علیہم السلام، جیسا کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ ان کی نبوت کے حوالے سے بھی علماء میں اختلاف ہے۔ خیر، حضرت الیاس کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو شیخ اکبر بات کرنا چاہ رہے تھے، جس عبارت کا اگلا حصہ آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ آئیں گے قرب قیامت پر۔ جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ پہلے سے نبی ہیں، اب وہ نئے نبی نہیں آئے ہیں، وہ پہلے سے نبی ہیں، وہ اپنے منصب نبوت پر ہوں گے۔ ہاں، اب وہ صاحب تشریع نہیں ہوں گے، وہ تشریعی نبی نہیں ہوں گے، وہ شریعت والے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہماری شریعت، تحت حکم شریعتی، ہماری شریعت کے تحت ہوں گے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، جیسا کہ اس عبارت کی طرف ہم جائیں گے، ابھی تو ہم شیخ اکبر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا کیا عقیدہ ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے ولایت کے درجات کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اعلیٰ درجے کا ولی بنا۔ فَإِنَّ بَابَ الرِّسَالَةِ، کہ بے شک نبوت اور رسالت کا باب تو بند ہو چکا ہے، اور صاحب علم کو چاہیے، مطلب کوئی صاحب کشف اور صاحب الہام ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ولایت کے درجات کے لیے دعا کرے، نہ کہ کہیں بہک کر یہ بات کہے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے۔ کیوں کہ اخبار الہیہ کے بعد لقد کان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ان اخبار کے بعد، ان الہی خبروں کے بعد کہ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ھذا الباب یغلق ھذا الباب، یہ باب بند ہو چکا ہے۔ فلا ينبغي ان نسأل فیہ، اب اس حوالے سے کسی کے لیے روا نہیں کہ کوئی دعا مانگے۔ شیخ اکبر فرما رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی طلب بھی نہیں کی جا سکتی، چہ جائے کہ مرزا غلام قادیانی بدبخت کی طرح کوئی دعوی نبوت کر دے۔ شیخ اکبر تو ایسی دعا طلب کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اور اس کم بخت اور بدبخت نے تو دعویٰ کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ اس اللہ کے ولی سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ولایت کے درجے پر تو بلندی عطا فرما، نبوت اور رسالت کا درجہ تو یہ طلب ہی نہیں کر رہے، اور نہ یہ نبوت اور رسالت کا مقام طلب کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں مقام نبوت کے لیے دعا کرنا ہی محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور محال کام کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ آگے یہ فرماتے ہیں اذ لا یصدر ھذا السؤال من مؤمن اصلا، کہ ایسا بیجا سوال تو کسی مومن سے صادر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن ایسا بیکار سوال کر ہی نہیں سکتا، ایسی بیکار دعا کر ہی نہیں سکتا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تو مومن نہیں سمجھ رہے ایسے شخص کو کہ جو دعا کرے کہ یا اللہ مجھے نبی بنا، چہ جائے کہ اس کو مومن سمجھا جائے یا اس کو مسلمان سمجھا جائے جو دعویٰ کر دے نبوت کا، العیاذ باللہ۔ تو یہ شیخ اکبر کی یہ دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے ابن العربی فاؤنڈیشن والوں نے بھی کیا ہے، اور آگے بڑی انہوں نے زبردست بات کی ہے کہ ولی، اللہ کا ولی بھی بصیرت پر ہوتا ہے، اور اللہ کا نبی بھی بصیرت پر ہوتا ہے، وہ اپنی بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا نبی۔ تو یہ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ نمبر 420 پر شیخ اکبر کی دعا ہے۔ یہ تو نبوت کی دعا طلب کرنے والے کو مومن نہیں سمجھ رہے، مسلمان نہیں سمجھ رہے، اور وہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ایک ناممکن کی بارے میں دعا کرے، جب یہ
یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب نبوت، مقام نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، تو اب وہ ناممکن ہی ہو گیا۔ اور اللہ کی خبر دینے کے بعد کوئی شخص نبوت طلب کرے، اور یہاں تو مرزا غلام قادیانی نے نبوت طلب نہیں کی بلکہ دعویٰ نبوت کر دیا، اور آپ جو ہے شیخ اکبر کی عبارت سے اس کو جواز فراہم کر رہے ہیں، جبکہ شیخ اکبر کا اپنا موقف آپ کے سامنے ہے۔ یہ 520 صفحہ ہے، اور یہ باب بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، باب فی المکری، باب فی المکری، اور یہ 231واں باب ہے فتوحات مکیہ کا، 231واں باب ہے فتوحات مکیہ کا، جلد نمبر 2۔ اب آئیے جناب والا اس عبارت کی طرف، چونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو ہم اس عبارت کی طرف آ جاتے ہیں جس عبارت سے آپ نے غلط توجیہ بیان کی۔ جی یہی یہ عبارت ہے جناب جو آپ نے پڑھ کے سنائی، اور یہ اس ویڈیو میسیج کے ذریعے اہل علم کے لیے بھی اور طلباء کے لیے، اور وہ لوگ جو ایسے مذہبی نام نہاد مذہبی اسکالرس کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عبارت ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور اس کی شاندار تشریح جو ہے ابن العربی فاؤنڈیشن والوں نے کی ہے۔ ہم حصول برکت کے لیے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، چونکہ ہمارا گلستان چشت چینل کا یہ پلیٹ فارم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کی تعلیمات کو اسی انداز میں امت کے سامنے رکھا جائے جیسا کہ ان کی تعلیمات ہیں، اور کوئی ایسا شخص جو ان کی تعلیمات سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم وہاں اس میدان میں اس کے مد مقابل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ عبارت یہ ہے جو کہ آپ نے پڑھی کہ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ انما هي نبوۃ التشریع لا مقامها، انما هي نبوۃ التشریع لا مقامها۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس جملے سے یہ معنی اخذ کیا کہ شیخ اکبر کے نزدیک نبوت تشریعی، نبی تشریعی جو ہے وہ اب منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی نبی تشریعی نہیں آئے گا، نبوت تشریعی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لا مقامها، البتہ مقام نبوت ابھی باقی ہے۔ تو اس جملے سے مقام نبوت کی جاوید احمد غامدی نے بات کی، اور مقام نبوت سے پھر اس نے مرزا غلام قادیانی کی طرف رخ کو موڑا کہ مرزا غلام قادیانی کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ مقام نبوت کی بات کر رہا ہے، اور یہ بات شیخ اکبر نے بھی کی ہے۔ تو شیخ اکبر یہ مقام نبوت کی بات کیوں کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اعتراض سمجھیے۔ اعتراض یہ ہے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے، اب نہ کوئی رسول آئے گا میرے بعد، نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو اعتراض ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، تو پھر ایک جو دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت دنیا میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت کے وقت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو جب وہ قرب قیامت کے وقت دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ نبی اور رسول ہو گزرے ہیں، صاحب انجیل ہیں، تو کیا قرب قیامت کے وقت وہ منصب نبوت پر نہیں ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ تو
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کہ آپ کی نبوت کے زمانے میں، قیامت تک آپ کی نبوت ہے، آپ کی نبوت کے زمانے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے اور قرب قیامت میں آنے کے حوالے سے جو ایک دوسری خبریں ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہیں، تو پھر اس کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہوگا؟ یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ ایک اعتراض ہے۔ تو اس اعتراض کو آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح، اور یہ عام ذہنوں میں یہ اعتراض جو ہے یہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان الرسالۃ، یہ بھی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے، اس میں ہی ایک مقام پر یہ اعتراض ہے، اور اسی اعتراض کے حوالے سے مختلف جگہوں پر آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ اس عبارت میں بھی جو جاوید احمد غامدی نے عبارت سے غلط مفہوم اخذ کیا، اس میں بھی آگے چل کر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو ہے ان دونوں حدیثوں میں، یعنی کہ نزول عیسیٰ کے حوالے سے اور رسالت اور نبوت منقطع ہونے کے حوالے سے، ان دونوں روایتوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، ان کو آپس میں جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ أَنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام ينزل فینا حکما مقسطا، کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور اس مقام پر بھی، یعنی ایک دوسرے مقام پر بھی وہ نبوت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، یہ حدیث اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے جو حدیث ہے، تو یہ آپس میں کیا معارض ہے، ایک دوسرے کا تعارض ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، تعارض نہیں ہو رہا۔ الذی نحن علیہ ولا نشک فیہ انہ رسول و نبی، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ فعلمنا انہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد انہ لا شرع بعدہ ینسخ شرعہ، کہ ینسخ شرعہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جانا، ان حدیث سے ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت لے کر کوئی نیا نبی ہمارے بعد نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت لے کر کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں، اور اب وہ جو آ رہے ہیں وہ ہماری نبوت تشریع کے تحت آئیں گے، یعنی کہ اب وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ اپنی شریعت پر ہوں گے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں شیخ اکبر کے نبوت تشریع ختم ہو گئی ہے، مقام نبوت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شرعی حیثیت ہے، یعنی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت والے صاحب شریعت نبی ہیں، اب جب وہ قرب قیامت پر آئیں گے تو اب وہ صاحب شریعت نبی نہیں ہوں گے بلکہ تحت صاحب شریعت ہوں گے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماتحت ہوں گے۔ یہ مفہوم ہے جو مختلف مقامات پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور ختم نبوت پر اور ختم نبوت کے اس بات پر جو فتوحات میں دلائل ہیں عقلی اور نقلی، یہ منکرین نبوت کے لیے یہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے یہ دلائل دیے ہیں، اور اسی کی اتباع میں بزرگان دین یہ دلائل دیتے آ رہے ہیں۔ تو اس عبارت میں جس عبارت کا جاوید احمد غامدی نے ذکر کیا، اس میں بھی آگے چل کر وہ فرماتے ہیں
فہذا هو الذی انقطع، پس مطلب یہ ہے منقطع ہونے کا کہ اب خلق خدا میں سے ولا رسول ای لا رسول بعدی الی احد من خلق اللہ بشرع یدعوہم الیہ، اب اللہ کی مخلوق کو دعوت دینے والا کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد۔ اب کوئی اللہ کی مخلوق کو بلانے والا نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے۔ تو لا مقام النبوہ، نبوت کا مقام باقی ہے۔ وہ کس لیے باقی ہے؟ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی و رسول، وہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَكَمًا مُقْسِطًا عَدْلًا، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آخر زمانے میں یعنی کہ قرب قیامت میں بطور حاکم انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، بشرعنا ہماری شریعت کے مطابق، لا بشرعن آخر، نہ کہ کوئی دوسری شریعت کے ساتھ، یعنی کہ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے۔ جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے تو ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، نہ وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور نہ ہی وہ کوئی نئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ مطلب ہے انما ہی النبوۃ التشریع لا مقامها، کہ نئی شریعت تو اب کسی بھی طور پر نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی منسوخ شدہ شریعت جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ بھی اب نہیں آئے گی۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اس لیے آئیں گے کہ لا مقام ہوا، نبوت کا مقام ختم نہیں ہوا، نبوت کا مقام باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اب شریعت والا کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور نبی کا اصطلاحی معنی ہی صاحب شریعت ہے، اور وہ بھی فتوحات میں کئی جگہ پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو آگے یہ عبارت ہے ابن العربی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک اچھی توجیہ اور تشریح بیان کی ہے، اس کو آپ ضرور سماعت کریں، اور آگے مزید جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو ہے، لیکن ہماری ویڈیو طویل ہو چکی ہے، لہٰذا ہم اس کو ختم کرتے ہوئے یہ بات ایک بار پھر دہرا رہے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جو یہ کہا کہ مقام نبوت باقی ہے، وہ اس لیے کہا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی موجودگی بھی ہے۔ بہرحال یہ بزرگوں کا ایک مشاہدہ ہے اور ان کا کشف ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، تو وہ جب قرب قیامت آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مقام نبوت موجود ہے۔ البتہ وہ نہ نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے نہ اپنی شریعت کے ساتھ آئیں گے، لہذا نبوت تشریع اس معنی میں ختم ہے، اور مقام نبوت اس معنی میں جاری و ساری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اور ان دونوں روایتوں کو تطبیق دینے کے لیے شیخ اکبر نے یہ بات کہی، جس کا غلط ترجمہ اور غلط مفہوم جو ہے، اور آدھی عبارت اور ایک جملہ اٹھا کر جاوید احمد غامدی صاحب نے علمی خیانت کے مرتکب ہوئے۔ اور میں نے یہ ابتدا میں کہا تھا کہ یہ جو ان کا ارتکاب ہے، یا یہ ان کا تنہا ارتکاب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کئی لوگ اس وہم کے میدان میں، اس خیانت کے میدان میں، اور اس دھوکہ دہی اور فریب کے میدان میں، اور اس منافقت کے میدان میں پہلے سے موجود تھے، اور جنہوں نے پہلے بھی یہ باتیں کیں تو بزرگان دین نے اس کے جوابات دیے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ جدید دور میں جدید انداز سے جاوید صاحب نے یہ بات کہی، لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جدید ضرور ہے، لیکن بات آپ نے قدیم کہی ہے، اور آپ اس قدامت میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ کئی قدماء آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت بزرگان دین کے صدقے ختم نبوت کے عقیدے پر تا قیامت ہماری نسلوں کو اور مسلمانوں کو
ثابت فرمائے، قائم فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص قیامت تک کسی بھی حیثیت سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ جو بن چکا ہے پہلے حضور سے پہلے وہ ضرور آئیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اس امت کے اندر، اس امت میں رہتے ہوئے اب کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور وہ پہلے سے نبی ہے تو ان کا مقام نبوت قائم و دائم ہے۔ یہی بات شیخ اکبر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے پہلے جتنے لوگ دعویٰ نبوت کر رہے ہیں یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان مردودوں کو ہوا منصورہ کرے، واصل جہنم کرے، اور وہ ہو چکے ہیں واصل جہنم۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس عقیدے پر ثابت فرمائے کہ اللہ کی عطا کردہ ختم نبوت کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے درجات قیامت تک جاری و ساری رہیں گے، اور کشف اور الہام کا جو بزرگان دین کو ہوتے ہیں وہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا، لیکن مقام نبوت کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا۔ ویڈیو ہماری تقریباً 41-42 منٹ کی ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سمجھنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔